الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں درس سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پردہ نشی ماں اور بہنوں، زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھئے جو گونگے ہیں، جن کی زبان کسی نقص کی بنا پر قوت گویائی سے محروم ہے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح اور درست ہو تو یہ سارے جسم میں سب سے بہترین عضو ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو، برا ہو، تو یہ سارے جسم میں انتہائی بدترین عضو ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں زبان کے متعلق بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہے اور اسے انتہائی حساس ترین عضو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یعنی اپنے زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنے زبان سے صرف سچ بولے، جھوٹ کا استعمال نہ کرے، جائز چیزوں میں اور جائز جگہوں میں اپنی زبان کا استعمال نہ کرے، تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جبکہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، حالانکہ اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی ناراضی کا کلمہ کہتا ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، اور اسی معمولی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں رسید کر دیتا ہے۔ تو جب بھی ہم کچھ بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، ہماری زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں، ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد اپنی زبان کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات دے دے۔ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، تو نے بہت بڑا اور اہم سوال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس شخص کے لیے آسان کرے اسی کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے، نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی، نفلی صدقہ و خیرات کی تلقین فرمائی، اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجود کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے، اور دین کی بنیاد، دین کا ستون نماز ہے۔ دخول جنت کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے یہ تمام بڑے بڑے اعمال بتلانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے یہ تمام کام آسان ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا
اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے، لوگوں کو ان کی زبان کی باتیں ہی جہنم میں منہ کے بل پھینکیں گی۔ تو آج ہم زبان کا استعمال صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ زبان کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جس شخص کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صرف خیر کہے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے، اپنے منہ کو بند رکھے۔ زبان کے متعلق کتنی زبردست اور جامع نصیحت کی گئی ہے کہ یہ زبان جب بھی حرکت میں آئے خیر اور بھلائی کے لیے آئے، اگر خیر اور بھلائی کے کلمہ کہنے کی توفیق نہیں ہے، خیر اور بھلائی کی بات کہنے کی توفیق نہیں ہے، تو پھر انسان اپنی زبان کو خاموش رکھے، اپنی زبان کو نہ چلائے، منہ بند رکھے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ استطاعت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم خیر کی بات کہہ سکتے ہیں، تب ہم اپنی زبان کا استعمال کریں۔ اگر خیر کی بات کہنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کو بند رکھے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہماری زبان سے کتنی خیر کی بات نکلتی ہے اور کتنی شر کی بات نکلتی ہے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ آپ سوچئے کتنی زبردست اور جامع نصیحت ہے کہ زبان جب بھی حرکت میں آئے خیر اور بھلائی کے لیے حرکت میں آئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے زبان کو اسی لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان کو غیبت چغل خوری کے لیے نہیں بنایا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بنایا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے، شکوہ شکایت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زبان کو نہیں بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کو صاف اور سیدھی بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی گفتگو کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو صاف اور سیدھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ صاف اور سیدھی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ ہو، ہیر پھیر نہ ہو، بلکہ سچ پر مشتمل ہو۔ تو یہ ہے صاف اور سیدھی گفتگو کا مطلب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صاف اور سیدھی گفتگو کرنے والے کو دو فائدہ بتایا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو درست کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمیں نیکی کی توفیق ملے گی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، خود بخود ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو درست کر دے گا، ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے اور برے اعمال سے بچیں گے، زبان کو کنٹرول میں کرنے سے، سیدھی اور سچی بات کرنے سے۔ دوسرا فائدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، غور کیجئے زبان سے سچی اور سیدھی گفتگو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم سے کتنا گناہ ہوتا ہے، دن بھر ہم کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پشت پر بوجھ ہے گناہوں کا، ہماری زندگی معصیتوں میں گزر رہی ہے، تو اگر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی مجلس میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، یہاں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بھی نہیں رہو، صحبت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تمہاری مجلس اور تمہاری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ تم شامل رہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین سے
مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ان سب سے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا، انہیں مغفرت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ سوچیں کہ سچ بولنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین سچ بولنے کی وجہ سے، جسے آج ہم آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اپنی زبان سے صرف جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنے کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں، اسی سچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین کی مغفرت مل گئی، سمجھ لیجئے اسے اللہ رب العالمین کی محبت مل گئی، اور جسے اللہ رب العالمین کی مغفرت مل گئی، سمجھ لیجئے اسے اللہ رب العالمین کی جنت مل گئی۔ اللہ رب العالمین جس شخص پر مغفرت کرتا ہے، جس شخص کو معاف کرتا ہے، اسے جنت کے بالا خانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ مغفرت کی ضمانت، مغفرت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں سے کیا ہے، جھوٹے لوگوں سے نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بولیے، جنت میں جائیے گا، جھوٹ سے پرہیز کیجیے، اللہ رب العالمین اسی کی وجہ سے آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ چنانچہ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ آج سچے لوگوں کو، چاہے مرد ہو و عورتیں، ان کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے خوش اور یہ لوگ بھی اللہ سے خوش۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنے والوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ اللہ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے سچ بولنا متقین کی صفت ہے، متقی لوگوں کی صفت ہے سچ بولنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین جاؤوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو لوگ سچ لے کر آتے ہیں اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، یعنی ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی سچ بولنے کی وجہ سے ایک انسان جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جنت اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے یہ انتہائی سچا ہے، اس کو سچا کی ضمانت مل جاتی ہے، سچ بولنے کی ضمانت مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انتہائی سچا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، سچ بولنا نبوی صفت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر کیا ہے، یعنی یہ بہت اپنے آپ میں اہمیت رکھتی ہے، سچ کی اہمیت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خاص صفت کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ سچے تھے، وعدے کے سچے تھے، پکے تھے۔ اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، دیگر نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام سچے تھے، صدیق کہا۔ تو یہ نبیوں کی صفت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچ بولنے کے عادی تھے۔ اور آپ سچ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر چیز میں سچ ضروری ہے، سچائی ضروری ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، عقائد ہو۔ عبادات میں بھی اگر سچ نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، صدق نہیں ہے، صدق دل سے آپ رب کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی عبادت کو بھی خالص اللہ کے لیے کیجیے، آپ کی عبادت جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ رب کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے، تو عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بلکہ تمام عبادات کو جب تک آپ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہیں کریں گے تب تک آپ کی عبادت قابل و قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادات میں بھی سچائی ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ اسی طریقے سے عقیدہ توحید میں بھی سچائی ضروری ہے، عقیدہ توحید میں بھی سچائی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے نہیں ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صادقا من قلبہ الا حرم اللہ علیہ من النار، کہ جو کوئی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صادقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگا دی، ایک لفظ کو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صادقا من قلبی، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، اللہ حرم اللہ علیہ من النار، تب جا کر اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے عقیدے میں سچائی نہیں ہے، آپ کی توحید میں سچائی نہیں ہے، تب آپ کے اوپر جہنم کو اللہ رب العالمین حرام نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقا من قلبی کی شرط لگا دی۔ سچائی کی کتنی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے۔ جھوٹ انتہائی مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی مذموم عمل رہا ہے، انتہائی سنگین عیوب میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی معزز شخص اپنی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا نہیں کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کی حقیقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس کی حقیقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے روایت کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ شاہ روم کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصول ہوا تو اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کے بعد اپنے ترجمان کے وساطت سے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا
کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس شاہ روم نے کہا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو میرے قریب کرو۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، اگر اس نے کچھ جھوٹ کہا تو تم اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیا، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جاتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جھوٹ بات کہہ دیتا اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید بغض اور عداوت رکھنے کے باوجود بھی ایک لفظ بھی جھوٹ نہ کہہ سکے۔ کیوں؟ رکاوٹ کیا تھی؟ صرف یہ رکاوٹ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو سفیان معزز سردار ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ اس وقت تب نہیں چھوڑا کہ ان کے ساتھی بڑی مجلس میں ان کو جھٹلا دیتے، کیونکہ ان کے ساتھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت ابو سفیان بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جس طریقے سے ابو سفیان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت تھی، ان کے ساتھیوں کے دل میں بھی عداوت تھی۔ ابو سفیان آپ کے بارے میں جھوٹ کہتے تو ان کے ساتھی انہیں نہیں جھٹلاتے، لیکن ابو سفیان نے جھوٹ صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ جب وہ اپنے وطن واپس پلٹتے اور لوگوں کو معلوم ہوتا تو ان کی عزت خاک میں مل جاتی، ان کی ناک کٹ جاتی کہ ابو سفیان نے جھوٹ بات کہہ دی، ابو سفیان نے جھوٹ کہا اتنا معزز سردار ہونے کے باوجود۔ تو معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ کو مذموم سمجھتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ اسی واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ملنے سے پہلے ہی الصادق الامین کے القاب سے مشہور تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی آپ کے بارے میں کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو صرف سچ پایا ہے۔ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو آپ کا انکار کرتے تھے، اس نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو صرف سچا پایا۔ اور یہی ابو سفیان ہے۔ جب شاہ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ وہ نبی سچائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ نبی صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ نبی سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ابو سفیان ہے کہ جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب ہے، ہر ملت میں ناپسندیدہ اور ہر امت میں مذموم ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ اسلام اور زمانہ جاہلیت میں دونوں میں مذموم ہے، نیز یہ معزز لوگوں کے اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ ایمان کے منافی ہے، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو مومن نہیں ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بلا شبہ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں جھوٹ کے بارے میں سخت ترین ڈانٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان نہ لانے والوں کو جھوٹ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو اور جھوٹے لوگوں کو ایک ساتھ بیان کیا، ان کے ساتھ خاص کر دیا۔ یعنی جھوٹ بولنے کی جسارت اور جھوٹ بولنے کی ہمت وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے تو جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں ہوگا مومن کو کہ میں جھوٹ بات کہہ دوں، جھوٹ بات بول کر نکل جاؤں، کیونکہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ تب غور کیجئے جھوٹ کتنا مذموم عمل ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا، ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اسی طریقے سے
جھوٹ کی قباحت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ جھوٹ اور شرک کا باہمی تعلق ہے۔ بعض آیات اور احادیث میں جھوٹ اور شرک کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا دونوں کی قباحت کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا دونوں سے ایک ہی جگہ منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو، وہ قول الزور اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ اب سوچئے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے بتوں کی گندگی سے اور جھوٹ سے ایک ساتھ منع کیا ہے، دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح بتوں کی گندگی سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے جھوٹ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جس طرح بتوں کی عبادت، بتوں کی گندگی شرک ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس طریقے سے تم بتوں کی گندگی سے بچتے ہو، بتوں کی عبادت سے بچتے ہو، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ تم جھوٹ سے بھی بچو، کیونکہ جھوٹ انتہائی مذموم عمل ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سنو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا وقول الزور الا وقول الزور وشہادت الزور، اگر ہو جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کہتے رہے جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اپنے جی میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا ہے، اور جھوٹی باتوں سے بھی ایک ساتھ منع کیا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ کبیرہ گناہ کا کیا مطلب؟ کبیرہ گناہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ گناہ جس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہو، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، یعنی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ سے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مرضی پر موقوف ہے۔ کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ ہے، تو وہ اسی طرح اللہ رب العالمین معاف کرتا رہتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرے جب تک آپ توبہ نہ کریں۔ تو یہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا منافق کی خصلت ہے۔ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافقوں والی عادت ہے، یعنی مومن اور مسلمان جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ کام منافقوں کا ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مومنوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مومنوں کا کام کیا ہے؟ زبان کے پکے ہوتے ہیں، زبان کے سچے ہوتے ہیں، جب بات کرنی ہے تو سچ بولیں گے، جھوٹ بولنے کی سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں بات بات پر۔ تو اگر آج ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پر فٹ ہو جائے گی، ہمارے اندر منافقوں والی خصلت ہو جائے گی۔ اس لیے جھوٹ سے اجتناب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات میں جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو اس میں سے ایک نشانی بتائی گئی کہ وہ بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کی کھیتی لوگوں نے بنا رکھی ہے، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہر معاملات میں جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہے، جب بات کرے
تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن نہیں، جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، لیکن جھوٹ بھی بولے اور دعویٰ کرے کہ مسلمان ہے، نہیں دعویٰ نہیں کر سکتے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، منافق والی خصلت ہے۔ تو یاد رکھیے، جھوٹ شریعت اسلامیہ میں بہت مذموم عمل ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی قباحت دیکھیے آپ، جھوٹ راہ ہدایت میں رکاوٹ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں ان کے لیے بہت بڑا نقصان یہ کہ راہ ہدایت میں رکاوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہدایت جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، تو آپ راہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا ہے کاذب کفار، جھوٹے کافروں کو۔ جھوٹے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں ہدایت دیتا ہے؟ محدثین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر بصیرت مفقود ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ جھوٹ کی کتنی بڑی قباحت ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کی زندگی پر کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی وجہ سے عبادتیں کبھی کبھی رد کر دی جاتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ بھی سوچئے، آج ہم لوگوں نے جھوٹ کو سمجھیے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مذاق میں جھوٹ ہے، ہنسی کھیل کود میں جھوٹ ہے، اسی طریقے سے مطلب شادی بیاہ میں جھوٹ ہے، خوشی غمی میں جھوٹ ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، جاب میں جھوٹ ہے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ رہی صحیح کثر نے موبائل نے نکال دیے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، فیشن بن گیا ہے، بولے نہیں کہ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہے، آفس میں بیٹھے ہیں، کال آتا ہے، بس نکل چکا ہوں، راستے میں ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، کال آتا ہے، گھر میں نہیں ہوں، ابھی ملنے کا موڈ نہیں، تو کہتے ہیں گھر میں نہیں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں آپ سنتے ہوں گے، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کا کام نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کا کھانا پینا کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایسے شخص کا کھانا پینا کو چھوڑنا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے ایسے شخص کا؟ یعنی روزہ رکھ رہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو کچھ کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ تم نے روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تمہارا روزہ قبول نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جھوٹ موٹ کا بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہو۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، 14-15 گھنٹہ ایک شخص بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بند کمرے میں بھی کھانے پینے کا تصور نہیں کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اسی حالت میں اگر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے شخص کے کھانے پینے سے رکنا کوئی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے، یہ بہت بڑی قباحت ہے جھوٹ کی۔ اسی طریقے سے جھوٹ ایک انسان کو، ایک تاجر کو فاجر بنا دیتا ہے۔ کاروبار میں لوگ جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے چھوٹی موٹی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ان کے نزدیک
شاید وہ جائز ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو فاجر کہا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں آپ نے فرمایا کہ ان التجار هم الفجار، بے شک تاجر ہی فاجر ہے، بے شک تاجر ہی فاجر ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت تو حلال نہیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، سامان کو بیچنے کے لیے یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے سامان کو بیچتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ فاجر ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ بقیع کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت، ان التجار یبعثون یوم القیامہ، اے تاجروں کی جماعت، بے شک قیامت کے دن تاجر فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں تو یہ لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچتے ہیں، تو یہ لوگ کل قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی جھوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ جھوٹ کو فیشن بنا لیے ہیں، جھوٹ ایک فیشن ہو گیا، اپریل فول کا جھوٹ ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس سے بچائے، اور امید ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ سے تم لوگ بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم میں جانے کا راستہ آسان کر رہا ہوتا ہے، جہنم خود اپنے لیے آسان کر رہا ہوتا ہے، جہنم کو دعوت دیتا ہے۔ تو اسی لیے جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے دور بھاگتے ہیں، فرشتوں کو بھی جھوٹ سے اتنی نفرت ہے کہ وہاں سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی جھوٹ پسند نہیں ہے، فرشتے بھاگتے ہیں۔ تو یہ بڑا بدنصیب انسان ہے کہ جن سے فرشتے بھاگتے ہیں۔ شیطان نہیں بھاگتا، فرشتے بھاگتے ہیں۔ جھوٹ بولیے فرشتے بھاگیں گے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ شیطان کو بھگائیں، لیکن ہم لوگ فرشتوں کو بھگا رہے ہیں، ہم لوگ فرشتوں کو بھگا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کذاب یعنی جھوٹ بولنے والوں کے لیے شدید اور طویل عذاب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے۔ جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا انگوش تھا، وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں لوہے کے انگوش کو داخل کرتا، یہاں تک کہ پورے جبڑے کو چیر دیتا، پورے گدی تک داخل کرتا، پورے جبڑے کو چیر دیتا۔ پھر جو شخص بیٹھا رہتا اس کے جبڑے میں داخل کر کے اس کے جبڑے کو چیرتا پھاڑتا، دونوں کا جبڑا اپنی پہلی حالت میں ہو جاتا، درست ہو جاتا، پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے جبڑے کو چیرتا رہتا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جھوٹ نکل کے آیا تھا، جو جھوٹ بولتے ہیں یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ جھوٹ پھیل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ایسا ہی عذاب ہوگا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ایسا ہی عذاب ہوگا۔ اب سوچئے کہ کتنا سخت ترین عذاب ہے اور کتنا شدید اور طویل عذاب ہے جھوٹے لوگوں کے لیے۔
تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے، ہر بات میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ شریعت اسلامیہ میں بہت مذموم عمل ہے، بہت مذموم عمل ہے، تو جھوٹ سے پرہیز کیجیے اور زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے زبان کا صحیح استعمال کیجیے، غلط اور ناجائز استعمال مت کیجیے۔ اور یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ زبان کے متعلق بہت زبردست ہدایت دی گئی ہے اور انتہائی حساس ترین عزم قرار دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، چھوٹی سی پیاری سی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے سامنے رکھیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس شخص کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہو تو وہ ہمیشہ خیر کی بات بولتا ہے۔ اگر خیر کی بات آپ نہیں بول سکتی تو اپنی زبان کو بند رکھیے۔ خیر کی بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم گناہوں کی بات تو نہ کہیں۔ غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ایک دوسرے کی شکایت ہے، چغلی ہے، ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو بچا کر رکھیے۔ اگر اپنی زبان کو ان سب چیزوں سے نہیں بچاتی ہیں تو یاد رکھیے جہنم میں ایسے ہی لوگ زیادہ جائیں گے۔ جہنم کی اکثر آبادی صرف اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت کیجیے، اس کو جائز چیزوں میں استعمال کیجیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں، ان سب کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سچا بنا دے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔